یہ واقعی اتنا بڑھ گیا ہے کہ خالی یہ سسرالی رشتہ دار تک نہیں ہے. ایک اسلامی بھائی اس لیے حج پر نہیں جا پا رہے تھے کہ بہن کو بھی دینا پڑتا اور پتہ نہیں بھائی کو بھی دینا پڑتا, اس طرح بولے خاندانوں میں دینا پڑتا. سگی بہن کو بھی حج پہ جاؤ تو کچھ نہ کچھ رقمیں دینی پڑتی ہیں. تو اب حج کا خرچہ 3 لاکھ اور اوپر 5-7 لاکھ اور ہو تو حج کے لیے جا سکتے ہیں, ورنہ پھر وہی روٹھ بن کا سلسلہ, ناراضیوں کا سلسلہ. تو یہ دیکھیں حج کو ان معنوں پر مشکل بنایا ان لوگوں نے, رسم و رواج والوں نے. عمرے میں بھی یہی ہوتا ہوگا, پھر بھاری بھاری ہدایا لانا قیمتی. بھاری تو وہاں کی مٹی, مدینے کی مٹی سے بھی کوئی بھاری چیزیں, وہاں مدینے کی کھجور سے کوئی وہاں قیمتی چیزیں, لیکن خالی آب زمزم شریف کی بوتل اور 2 کھجوریں اور مدینے کی مٹی اتنی سی دے دو, ایسا منہ بنائیں گے, چومیں گے لیکن پھر زبان ان کی رہے گی نہیں. یہ پکڑا دیا, نوٹوں کا ہار میں تو لے کر گیا تھا. تو یہ واقعی بہت بری حالت ہے. شادیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جوان لڑکیاں جوانی کھو رہی ہیں اپنی, بیچاریاں بیٹھی ہوئی ہیں انتظار میں. اپن نوجوانوں کو بھی یہی حال ہے. ایک نوجوان سے بات ہو رہی تھی, اس نے شادی کے حوالے سے جو اپنی کیفیت بیان کی, بیچارہ مطلب اس کی عمر یوں 25 کے آس پاس تو غالباً ہو گئی ہوگی, ہونی چاہیے گمان ہے میرا. اب یہ کہ اگر میں شادی کرتا ہوں تو ایک تو اپنے لیے جو کپڑے وغیرہ بنانے وہ, پھر آنے والی کے لیے جو کچھ نہ کچھ بنانا ہے وہ, پھر ماں کے لیے مجھے بنانا ہے, مجھے میری بہنوں کے لیے بنانا ہے, مجھے میری پھوپھی کے لیے بنانا ہے, مجھے میری خالہ کے لیے بنانا ہے. یہ موٹے موٹے 2-4 چیزیں سے گنتی کر رہے ہیں. بولا یہ بنانے میں بھی ہے نا, مجھے اتنے لاکھوں روپے چاہیے. نہ نفقہ ہی اگر خالی ہو نا تو چلو شادی کے بعد بیوی کو کھلانا پلانا اور رہنا ہے, نہیں اس سے پہلے کے اخراجات الگ ہیں. تو اب اس کو کیسے روکا جائے گا؟ ہاں, اس کو روکیں کیسے؟ اس میں ایک یوں مطلب کوشش اگر کوئی کرے نا, جیسے آپ ہی کر سکتے ہیں کہ سماجی ادارے جو ہوتے ہیں نا, ان کے قائدین کو جمع کیا جائے. اگرچہ یہ خود بیچارے اس میں ملوث ہوتے ہیں تو یوں بدنام بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو جمع کر کے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ کوئی سا قانون پاس کرے, اس سے قوانین بنائیں, پھر اس کی شرعی تنقیح کروا لیں دارالفتاء اہل سنت سے مثلا کہ یہ کوئی غیر شرعی قوانین تو نہیں ہے, پھر اس پر یہ خود عمل کریں اور اپنی برادری کو عمل کروائیں. تو یوں اگر کوئی 1-2 برادریاں اگر ہماری ترکیب میں آ جاتی ہیں, کیونکہ یہ وہ باتیں کہ اس کو غلط کوئی بھی نہیں کہے گا, کوئی بھی ہم سے الجھے گا نہیں کہ یہ نہیں صحیح کر رہے ہم. ہر ایک دبی زبان میں اعتراف ہی کرے گا کہ یار ہو غلط رہا ہے. تو اس طرح شاید کوئی اس میں اگر برادریوں میں ہم ان میں تحریک دے نا تو شاید کوئی کھڑے ہو جائیں کہ نہیں میں اپنی برادری میں بس ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا اور اس کو روکوں گا. تو اس طرح غریبوں کی دعائیں ان کو ملیں گی. برادری والے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. اب اس وقت آپ کو مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ شاید ہزاروں فیملیز, ہزاروں خاندان یا ہزاروں گھر والے دیکھ یا سن رہے ہوں, تو کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ان کو آپ یوں بولو گے یار آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ مجھے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بولو نہیں, اگر یہ سننے والے نہ بول دیں جو نوجوان ہیں یا جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی کہ بس ہم نے نہیں لینا, اور ان کی ماں ہو یا ان کے والد ہوں یا ان کی بہنیں ہوں وہ ذہن بنا لیں کہ بس ہم نے لڑکی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, اور پھوپھی خالہ ماں بہن یہ کہہ لے بیٹا تو کر لے, ہم کو کچھ نہیں چاہیے, ہم خوشی خوشی کہہ رہے ہیں, ہم سے جو بن پڑے گا تیری مدد کریں گے کہ تیرا گھر آباد ہو جائے, تیرا گھر بس جائے, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ آپ نہ مطلب ان کا تھوڑا ذہن بنا دو, نہیں تھوڑے جوش میں آ جاوے. برادری والوں کی بھی سنیں گے, برادری والوں کے آپ نے کہا نا وہ بیچارے خود باتوں کا ڈیمیج ہو جاتے ہیں, یہ کرے تو کیا کرے سلپ ہو جاتے ہیں, اور وہ خود وہ دعوتوں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات برادری والے کہ جہاں ان کو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. ہزارے کے فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ہر فرد اگر یہ ٹھان لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں مطلب حکم شریعت سے ہٹوں گا نہیں, اور جن رسم و رواج سے برادری کو نقصان پہنچ رہا ہے میں اس سے بچوں گا, اگر یہ ٹھان لے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جیسے اگر
جس کی شادی ہونی ہے وہ دولہا اگر مدنی ضد کر لے کہ بھائی میں مطلب ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، اتنے بھی مطلب یہ رواج ہیں میں ان سے مطلب ہے کہ ہٹوں گا، صرف سنتوں پر عمل کروں گا، اور وہ جو ہلکے پھلکے اس طرح کے معاملات کہ شریعت تو اجازت دے رہی ہے لیکن میری برادری کو بھی جس سے نقصان نہیں پہنچ رہا اور غریبوں پر بیجا بوجھ نہیں پڑتا، میں ان سے بھی بچوں گا، اور میں مطالبہ تو ایک پائی کا بھی نہیں کروں گا۔ نان نفقہ تو واجب لڑکے پر ہے، لڑکی پر تو ہے نہیں۔ نان نفقہ سے مراد کھانا پینا مکان دینا، مکان لڑکی پر واجب نہیں ہے، لڑکے پر واجب ہے، اور روٹی کپڑا یہ سب لڑکے پر واجب ہے، لڑکی پر نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی سے مانگ کر لے رہے ہیں۔ پاپا گھر لے رہے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق لڑکی کے ماں باپ گھر دلا رہے ہیں، فرنیچر ڈلوا رہے ہیں، اس کی پسند کی اس کو چیزیں دلا رہے ہیں، لڑکا جا کر ایک ہی چیز پسند یعنی ڈیمانڈ پر، میں جو اس وقت جو عرض کر رہا ہوں ڈیمانڈ پر، عرض خود کرنا ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور ڈیمانڈ پر کرنا ایک اپنی جگہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہے کہ ڈیمانڈ پوری کرنی ضروری۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بابا 1 مہینے کا راشن ڈلوا رہے ہیں لڑکی والے سے، 1 مہینے کا راشن، اور راشن کا ڈبے بھی ڈلوا رہے ہیں کہ ڈبہ بھی ایسا، آٹے کا ڈبہ ایسا، چاول کا ڈبہ ایسا، چینی کا ڈبہ ایسا، یہ برنی ایسی، اور دودھ کی برنی ایسی، تو چائے پتی کی برنی ایسی، تو جناب یہ چینی کی برنی ایسی۔ اب یہ تو پورا تو مطلب کہ یہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیا بولو لڑکا بیچنے کو تیار ہے، بولی لگا لو ہمارے بیٹے کی، کتنے کی بولی لگاتے ہو، ایسا کر دو بابا، مانگنا نہیں ہے، بس نو ڈیمانڈ، خوشی خوشی شادی ہو، خوشی خوشی ہو جو ہونا ہے، نہ ماں کی ڈیمانڈ، نہ باپ کی ڈیمانڈ، نہ بہنوں کی ڈیمانڈ، نہ خالہ نہ پھوپھی، نہ لڑکی نہ لڑکے والوں کی، جو ہو خوشی خوشی ہو۔ گھر ٹوٹ رہے بابا، طلاق ہو گئی، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بیٹا پیدا ہوا، اولاد پیدا ہوئی، خوشی کا موقع تھا، لینے دینے نے سارا وہ کرکرا کر دیا بابا۔ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، 1.5 2 کروڑ روپے خرچ کیے بیٹی کے باپ نے، پھر بھی بیچارہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ کیسا ہوگا بابا؟ کچھ کرا دو یار، اتنا برا حال ہے ہمارے معاشرے کا، یہ نہ یہ مانگتے ہوئے ان کو شرم آتی نہیں ہے، کچھ ایسا کر دو کہ بس یہ شرم اور حیا نصیب ہو جائے۔ یہ تو سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا حق ہے، یہ اللہ اللہ اللہ، ہم مانگ رہے، پھر یہ بھی بولتے ہوں گے کہ ہم کو پھر ہماری بھی تو بیٹی آگے دینا بھی ہے، ہاں تو اس سے وصول کر لو، تو ادھر سرکا دو۔ پھر یہ چاروں طرف سے مطلب یہ بس ہمارے گناہوں کی اللہ اللہ غصت چھائی ہے۔ ہم نے مطلب ہے کہ اسلام کے زرعی اصول چھوڑے تو یہ شیطان نے ایسے سے رواج ہم میں داخل کر دیے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اور اب کہیں تو یہ لڑکی کے ساتھ معاملہ ہے، کہیں لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ بابا یہ بعض برادریاں ہیں، ہاں بعض برادریوں میں وہ لڑکی والے مطالبات کرتے ہوں گے کہ یہ بھی لیں گے، وہ بھی لیں گے، وہ بھی لیں گے، اور ان کو پورا کرنا پڑتا ہوگا۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ بس عقل سلیم دے ہمیں، اور کوئی ایسا ہمارے دلوں میں مدنی انقلاب آ جائے کہ ہم فکر آخرت والے بن جائیں اور جنت الفردوس میں محل اور مکان اور ان کے تصور میں کھو جائیں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے یہاں کے مکان اس کے مطالبے چھوڑ دیں ہم، جنت البقیع میں مدفن، جنت کا باغ